کھڑے ہیں اندر تشریف لائیں، باہر جانے کا ماحول نہ بنائیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور آپس میں بات کرنا بند کریں۔ اکابرین کے سامنے چیمیگویاں کرنا، ادھر ادھر اٹھ کے گھومنا یہ مناسب نہیں۔ میں اس کے بعد نشست کی اہم کڑی یعنی علماء کے جو خطابات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اس اجلاس کے مہمان خصوصی گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، محتمم دارالعلوم امدادیہ رائچوٹی و ناظم عمومی جمعیت علماء ہند و رکن شورا مظاہر علوم سہارنپور کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت والا سے عرض گزار ہوں کہ تشریف لائیں، ان کو اپنے مفید و عالی ارشادات سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لے سب لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ حضرت صدر محترم علماء علی مقام، عزیز طلبہ، جدید قدیم نوجوان اور اکابر فضلاء، اللہ آپ کے آنے کو اور اس بزم کو، اس مجلس کو قبول فرمائے، منعقد کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ نصف صدی کا، لگ بھگ 50 سال کا ایک سفر ہے کہ آپ کا قافلہ آج اپنے مادر علمی میں ٹھہرا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے حافظ طیب صاحب نے سنایا تھا کہ حضرت مدنی دور حدیث شریف میں کبھی کبھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تو آج میں جب دائیں بائیں سامنے دیکھتا ہوں اور بیچ میں بانی مدرسہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی شعر یاد آتا ہے کہ چاروں طرف بیٹھے ہیں حوران پری روح، چاروں طرف بیٹھے ہیں حوران پری روح۔ ترجمہ تو نہیں کرنا پڑے گا نا۔ چاروں طرف بیٹھے ہیں حوران پری روح اور بیچ میں بیٹھا ہے میرے دل کا نگینہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ یہ نشست تھوڑے سے وقفے کے مہمان ہے، آج شروع ہو رہی ہے اور کل گزرتے گزرتے ختم ہو جائے گی، چاہیے گا نہیں، آخر نشست تک شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو، آپ کو زندگی میں ایک موقع ایسا دیا کہ ہم اپنے مادر علم میں اکٹھا ہو سکیں۔ ایسے موقع پہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت کچھ یہاں آنے کے بعد بدلا ہوا نظر آیا ہوگا۔ جو پہلے زمانے کے فضلاء ہیں، کھپریل میں اور چھپر میں رہا کرتے تھے، آج عالیشان مسجد سلوہ بنی ہوئی ہے، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، میدان ہے، تو ہر آدمی چیز ایک ہے لیکن اپنے اپنے حساب سے اسے دیکھتا ہوگا۔ کسی نے کہا غزل تو نے چھیڑا مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ یہاں آپ نے جب پڑھا ہے
تو کیا 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 ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے خدا جانتا ہے۔ کچھ اساتذہ بھی جاننے والے ہوں گے۔ میں نے سنا مفتی زین العابدین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جو مفتی سبیل صاحب کے بھی استاذ ہیں، لیکن آپ نے کیا بہت کچھ ہوگا، سب کچھ اچھا ہی نہیں کیا ہوگا، کچھ خراب بھی کیا ہوگا۔ تو بہترین موقع ہے کہ اس کے لیے عذر و معذرت کر کے جائیں، اس کی تلافی کر کے جائیں، اور اگر نہ کر سکے تو کم از کم ادارے کے لیے دعائیں خیر کرتے جائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہندوستان کے مشہور عالم دین مفتی عبدالقیوم صاحب کا، احمد آباد کے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ 11 سال سلاخوں کے پیچھے تھے اکشردھام والے معاملے پر، پھر سپریم کورٹ نے ان کو بے گناہ بری کیا۔ میرا جانا آنا ہے، وہ ڈابھیل مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ساتھی کہنے لگا مجھے 11 سال مفتی صاحب بہت یاد آتے رہے۔ میں نے کہا کیوں یاد آتے رہے؟ اپنی ذہانت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے، ساتھ کی وجہ سے، سبق کی وجہ سے کیوں یاد آتے رہے؟ کہنے لگا میں بھی ڈابھیل میں تعلیم الدین میں پڑھتا تھا، وہ اس لیے یاد آتے رہے کہ کتا بہت اچھی طرح مارا کرتے تھے۔ پڑھنے کے زمانے میں مدرسے میں کتا اچھی طرح مارا کرتے تھے، وہ ان کو کتے پہچانتے تھے، دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ کتوں کی قوت شامہ بڑی تیز ہے، تو اس لیے آپ کے جو جذبات اس وقت ہیں مادری علمے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا ترجمہ لفظوں میں یہاں سے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ 45 سال کا ایک بڑا عرصہ ہوتا، آپ الگ الگ دور کے ہیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ اس وادی گل کا ہر گنچا خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ یوں سینے گیتی پر روشن سادات کا یہ کردار رہے، آنکھوں میں رہے انوار حرم، سینے میں دلے بیدار رہے۔ تو آپ میں سے ہر سال کے ہر دور کے طلبہ اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں مولانا اقبال صاحب کو یاد کر رہا ہوں، وہ قدیم زمانے کے تھے، شروع میں تھے۔ حافظ بشیر صاحب کو بھی یاد کر رہا ہوں، مفتی زین العابدین صاحب کو یاد کیا، مگر یاد کرتے ہی پتہ چلا کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ شہر رائے چوٹی کے ایک عالم دین تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز تھے، اور بہت مضبوط صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑے فعال تھے، مولانا نور اللہ صاحب۔ وہ ان دنوں پنگنور کی چوک مسجد میں خدمت کرتے تھے اور پڑھانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے فضلہ میں مولانا عارف اللہ صاحب، مولانا رشید احمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ میرا بچہ حسن آیا ہوا ہے، اس کے لیے تعجب کا یہ موضوع ہے۔ وہ کہہ رہا مفتی سبیل صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی۔ مفتی سبیل صاحب تو ہندوستان کے مسلمہ پیروں میں سے ہیں، جتنا آپ ان کو یہاں جانتے ہیں اتنا ہی لوگ ان کو پنجاب میں جانتے ہیں، اور اکابر میں سے کہیں بھی آپ ان کا نام لے لیں، کہیں بھی نام لے لیں، آپ کو انشاءاللہ اکرام ہی ملے گا، نیک نامی ہی ملے گی۔ وہ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مولی مسعود صاحب، مولانا رفیع صاحب، کئی ایک پرانے چہرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو میرے بھی دارالعلوم کے ساتھی ہیں، سب نے یہیں پڑھ رکھا ہے۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں اس مختصر سی ملاقات میں۔ وہ بات حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی ہی بات ہے۔ مفتی صاحب نے اساتذہ کی تربیت میں پچھلے سال ہمارے مدرسے میں فرمایا تھا کہ دیکھیے کام تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جو اپنے اکابر کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ان کے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی بات مجھ سے میرے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم جتنا چاہو محنت کر لو، لیکن فائدہ بقدر اخلاص ہی ہوگا۔ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینی خدمات سے جوڑ رکھا۔ ہم میں سے کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مکتب پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی امامت، الگ الگ حلقوں میں، لیکن ہم بہرکیف دین سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے ہمارے ساتھ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حکیم صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں، حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڑھ میں ہے، حضرت پرتاپ گڑھی اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز جانشین اور دعوت الحق کے وہی اس وقت ناظم اشرف المدارس کے وہی ہردوئی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے محبت سے، خواجہ معصوم انبیاء کے
ودود بھی تھے اور حسود بھی تھے۔ تو یہی حال اولیاء کا ہے، یہی حال علماء کا ہے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی کام کریں گے، کر رہے ہوں گے، کچھ آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کچھ آپ سے حسد کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو سنت اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ نے کچھ حدود بنائے ہیں، کچھ حسود بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں اپنے نبی سے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ عوامی زندگی گزارنا بڑا دشوار کام ہوتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا سابقہ عام لوگوں سے ہے۔ اگر آپ کو طلبہ ملے ہیں پڑھانے کے لیے، ظاہر بات ہے وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، عوام ملی ہے، وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بڑی جماعت پڑھاتے ہیں کسی مدرسے میں، چہارم، پنجم، سوم، تو وہاں بھی جو طلبہ آپ کو ملے ہوئے ہیں وہ کوئی بہت تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے مدرسوں کا حال ہے کہ ہم ان طلبہ کو طلبہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ طالب علم نہیں ہے۔ طالب علم ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن جائیں، جو چاہتے ہیں یہ حافظ بن جائیں، اور ہم لوگ طالب علم ہیں کہ ہمارے دلوں میں خواہش ہے کہ ہمارا شاگرد عالم بن جائے، حافظ بن جائے، نیک آدمی بن جائے۔ ہر دور میں دینی خدمت کرنا بڑا دشوار تھا، لیکن اس دور میں دینی خدمت کرنا دشوار ترین ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ کام کرنے والوں کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ جب سے دنیا میں مادیت کا انقلاب آیا ہے، مختلف ازم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، کمیونزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، چونکہ ان سارے ازم میں خدا فراموشی، جسے انگریزی میں گاڈلیس کہتے ہیں، کہ یہ خدا کی طاقت کو نہیں مانتے، کسی مافوق الطاقت کو، مافوق القدرت طاقت کو نہیں مانتے، مافوق العقل قوت کو نہیں مانتے، آخرت، جنت، جہنم، مذہب کو نہیں مانتے۔ جہاں یہ سارے ازم پیدا ہوئے وہاں ان کا مقابلہ ایک مرتبہ مسیحی مذہب سے ہو چکا، اور انہوں نے وہاں مذہب کو عام زندگی میں شکست دے کے کنارے کر دیا۔ پھر جب وہاں سے یہ سب ازم نکل کر کے بر صغیر میں پہنچے، حجاز میں پہنچے، عالم عرب میں پہنچے، جہاں کے اسلام پر یقین کرنے والے تھے، ان کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ان کو آج بھی یہی خیال ہے کہ ہم ان کو شکست دے دیں گے، مگر وہ شکست نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ غور کرو، انصاف کی شمعیں روشن کی جل جل کے انہی پروانوں نے ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہاں نے پرکھا ہے۔ تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے انہی دیوانوں نے۔ تو وہ ایک حقیقت جیتی جاگتی کہ ان مختلف ازم نے، کمیونزم نے، سیکولرزم نے، ایتھزم نے، انہوں نے مذہبوں کو اپنے اپنے ملکوں میں شکست دے دیا۔ لیکن جب ان کا سابقہ ہم سے تم سے پڑا، اور خاص طور سے ہندوستان میں اکابر علماء دیوبند سے، تو ان کو بہت ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں، اور آج تک چبانے پڑ رہے ہیں۔ اسلام کی یہ 100% ہے باس حفاظت، دین کے حقائق۔ حضرت شاہ بارالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقائد اسلام کیا ہے؟ حقائق اسلام ہے، حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ مدرسوں میں۔ ہم مدرسوں سے لگے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے کام پر شرح صدر ہونا چاہیے، ہم کو اپنے کام کی تاثیر پر یقین ہونا چاہیے۔ علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن یقین رکھنا چاہیے کہ جو علم دین سے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم عطا فرمائے گا۔ اکابر علماء دیوبند نے ساری سلطنتیں، ریاستیں، بادشاہتیں ختم ہونے کے بعد مدارس کی بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث شریف کی خدمات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں، حدیث شریف کے ساتھ قرآن شریف کی خدمت کا بھی سلسلہ ہے۔ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا جب ہی قرآن کریم ہوگا۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کیا، تجوید کے ساتھ نازل کیا، نبی پر نازل کیا، نبی نے صحابہ کو سکھایا۔ مظاہر روم دارالعلوم کے 6 مہینے کے بعد قائم کیا گیا۔ اس مظاہر روم کے پڑھے ہوئے ہیں مولانا نور محمد لدھیانوی، انہی کی کتاب ہے نورانی قاعدہ، اور اس کتاب کی تعلیم و تربیت کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اکابر کی مکمل سرپرستی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی فارسی زبان میں۔ آپ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں پڑھا ہوگا، حضرت کہتے ہیں میں فارسی میں تلاوت کرتا ہوں، یہ مذاق میں نہیں کہتے۔
عربی میں جو حروف ہیں ان کا عالم ہے الف با تا سا، لیکن اردو اور فارسی میں اسی کو الف بے تے سے کہتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم نازل ہوا تجوید کے ساتھ نازل ہوا، اللہ کی کتاب کو تجوید سے الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم جب ہی قرآن بنے گا جب وہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عامی اور معذور کے مسائل الگ ہیں، لیکن 100% اس کا مصداق جب ہی کتاب اللہ ہوگا جب وہ اسی طرح سے پڑھا جائے گا جس طرح سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے سکھایا۔ ان اکابر علماء دیوبند سے پہلے پورے ہندوستان میں اور آج بھی جہاں آپ لوگ نہیں پہنچے ہیں اور آپ کا طرز تعلیم نہیں پہنچا ہے وہاں قرآن کریم اسی فارسی کے مجہول طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ مجھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا، آپ لوگ غور سے سنیں، چھوٹی جماعتیں پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور غور سے سنیں۔ نورانی قاعدہ سے پہلے ہمارے یہاں بغدادی قاعدہ وغیرہ چلا کرتا تھا۔ دارالعلوم میں ایک طالب علم داخلے کے لیے آیا، اس نے شیخ الہند سے کہا کہ میں آپ کے پاس امتحان دینے آیا ہوں۔ اس وقت کے ناظم صاحب نے وہاں نام بھیجا ہوگا ناظم امتحانات۔ اس طالب علم نے کچھ تعلی کے انداز میں اپنی بات پیش کیا کہ شیخ الہند نے سوچا کہ ٹھیک ہے، جب یہ اتنے کبر سے اتنی تعلی سے کہہ رہا ہے کہ آپ امتحان لیجئے تو حضرت فرمایا کس کتاب میں امتحان لوں؟ اس نے کہا آپ جس کتاب میں چاہیں امتحان لے لیں۔ حضرت نے بغدادی قاعدہ منگایا۔ مجھے ایک قصہ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نے سنایا۔ بغدادی قاعدہ منگایا اور اس سے کہا پڑھو، تو وہی زمانہ تھا فارسی میں الف بے پڑھنے کا۔ اس نے کہا الف بے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ماہت میں پڑھا ہے وہ تو حمزہ زبر آ پڑھیں گے، لیکن جس نے بغدادی قاعدہ پڑھا ہے وہ الف زبر آ ہی پڑھے گا۔ پھر اس کو میزان منشعب فارسی میں اور نحو میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور الف حروف علت میں سے ایک حرف ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھنے والا ہمارا شاگرد پہلے دن ہی جان جاتا ہے کہ یہ حمزہ، کیونکہ حرکات تو حمزہ پر آتے ہیں۔ اس نے الف بے تے سے، آپ میں سے جو پرانے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، جنہوں نے آج کا نورانی قاعدہ نہیں پڑھا ہے، ان کو بغدادی قاعدہ کی تختی یاد ہوگی، چھوٹے قاعدے کی بڑے قاعدے کی۔ اس میں ایک حرف آتا تھا لام الف، اور لام الف کے بعد حمزہ آتا تھا، پھر یا آتی تھی، پھر بڑی والی یا آتی تھی۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کا چیلنج دیکھ کر کے اس سے سوال کر لیا کہ یہ تختی تو مفردات کی ہے اور یہ لام الف مرکب کہاں سے آ گیا؟ اب جو بڑی بڑی کتاب کا امتحان دینے کے لیے چیلنج کر رہا تھا وہ بغدادی قاعدے میں فیل ہو گیا۔ حضرت نے کہا تم تو فیل ہو گئے۔ اب بڑی خوشامد کیا، یہاں وہاں گیا، خیر اس کا داخلہ ہو گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں یہ بات اساتذہ کو سنائی۔ تو جیسے آپ آنکھ کھول کر کے میری بات سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، تو اساتذہ نے مجلس میں کہا حضرت آپ کا سوال تو بالکل برحق ہے کہ تختی ہے مفردات کی اور لام الف مرکب کیسے آ گیا؟ تب حضرت نے وہی فرق سمجھایا کہ شروع میں جو آیا ہے وہ حمزہ ہے، لیکن الف بھی حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے، کیونکہ جب یہ حرکات میں جائے گا تو اس پر زبر زیر دے دے گا تو وہ حمزہ ہے۔ تو الف کو سمجھانے کے لیے چونکہ لام حروف تہجی میں سے بڑا آسان ہے، اس کے ساتھ اگر الف کو جوڑ دیا جائے تو اشتباہ نہیں ہوتا، اسی لیے قراء نے قرآن کریم سکھانے کے لیے جب یہ تختی بنائی اور وضع کیا بغدادی قاعدہ تو لام الف کا حرف مرکب یہاں شامل کیا۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں کہ جس طرح حدیث شریف کی خدمات میں اکابر علماء دیوبند کی تاریخ ہے، محنتیں ہیں، شروحات ہیں، کتابیں ہیں، فقہ میں ان کی خدمات ہیں، جتنے علوم قرآن کریم سے اخذ کیے گئے یا قرآن کریم کی خدمت میں استعمال کیے گئے، اکابر علماء دیوبند نے ہر علم کی خدمت کیا، اور صرف کتابوں میں نہیں افراد میں کیا ہے، لوگوں کو اس کے لائق بنا بنا کر کے تیار کیا ہے۔ اس موضوع پہ کہا جائے گا تو بات بہت لمبی ہوگی۔ اسی طرح پہلے دن سے ہمارے اکابر نے اپنی محنت کا میدان اللہ کی کتاب کو بنایا۔
اور عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ اس کے پڑھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ مولانا نور محمد لدھیانوی بظاہر علوم کے اولین فضلاء میں تھے، انہوں نے پوری زندگی کا مقصد بنا لیا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھانا۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب چھاپا تھا، جو حضرت رائے پوری نے اپنی خانقاہ میں فرمایا تھا، جہاں اپنے وقت کے اکابر مولانا الیاس صاحب وغیرہ بھی موجود تھے، اور حضرت نے کہا تھا کہ آپ علماء کرام اگر فن جانتے ہو تو ان سے طریقہ تعلیم سیکھ لیں، اور اگر فن نہ جانتے ہو تو وقت دے کر کے ان سے تجوید کا فن سیکھ لیں۔ آپ سوچتے ہوں گے چند صفحے کا نورانی قاعدہ، اس میں تجوید کا فن کیسے آئے گا؟ میں نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کا نورانی قاعدہ دیکھا کوئی 25 سال پہلے، عقل حیران رہ گئی کہ وہ اہم مسائل جو تجوید کی بڑی کتاب پڑھنے کے بعد بھی قاری کے گرفت میں نہیں آتے، وہ نورانی قاعدہ میں اکٹھا کر دیا گیا۔ مولانا باالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے متصل مظاہر علوم کے فارغ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، حضرت سے ان کو اجازت بھی تھی، جیسے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے اجازت ہے مفتی صاحب کو، اور وہ حضرت کی ہی بات میں حضرت پہ دہراتا ہوں کہ کام تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن برکت انہی کے کام میں ہوتی ہے جو اکابر کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ ابھی شروع میں ایک خط کا حوالہ دیا گیا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط کا جواب مستقل نہیں دیا کرتے تھے، جب کسی سالک اور متعلق کا خط جاتا تھا اسی پر دائیں بائیں کچھ لکھ دیا کرتے تھے، اور اس خط میں جو چند جملے وہ لکھتے تھے ان سے انسان کے زندگی کی سمت صحیح ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، عرض اور اس کے بعد رہنمائی، اپنی کچھ بات کہا اس کے بعد اصلاح۔ تو مولانا باالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مظاہر علوم سے فارغ ہونے والے ہوئے، آج بھی ان کا ریکارڈ مظاہر میں موجود ہے، ہر کتاب میں ممتاز تھے، اور ان کے والد جناب محمود الحق صاحب اتنے بڑے درجے کے وکیل تھے کہ کئی پیشکار کام کرتے تھے، آسودہ کر کے تھے۔ حضرت تھانوی نے سوال کیا کہ اب فارغ ہو رہے ہو کیا ارادہ ہے؟ حضرت نے جواب پیش کیا کہ دین کی خدمت میں لگنے کا ارادہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے دین کی خدمت میں لگنا جب ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں دیہات میں کوئی اذان دینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ دعوت و تبلیغ والا کام بھی اس طرح سے شروع نہیں ہوا تھا، یہ اس دور کا کام ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا باالحق صاحب، یہ ایک دور کے علماء ہیں۔ بعد میں دعوت و تبلیغ کو عروج نصیب ہوا اور کلمہ نماز کی محنت گھر گھر پہنچائی گئی، اس وقت گھٹا ٹوپ تاریکی چھائے ہوئے تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دین کے کام میں لگوں گا۔ حضرت تھانوی نے جواب میں لکھا اس میں پیسے کم ملتے ہیں، آپ میرا یہ جملہ سمجھیں، اس میں پیسے کم ملتے ہیں۔ ایک بات یاد کر کے لے جائیں، علم دین ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ مجھے مولانا ابراہیم صاحب کی بات بہت اچھی لگتی ہے، مولانا فرماتے ہیں یہ مزاج بالکل اچھا نہیں ہے کہ قرآن پڑھو گے تو کیا ملے گا، سلام کرو گے تو کیا ملے گا، کلمہ پڑھو گے تو کیا ملے گا، خادم دین کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ ہم کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ بہترین راشن فوج کو کھلایا جاتا ہے، آپ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، آپ محافظ ہیں، آپ دین کے کام میں لگیں گے بھوکے رہیں گے؟ تو حضرت نے لکھا میں نے طے کر لیا ہے جو بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، مگر میں اس کام میں لگوں گا۔ الحمدللہ دین کے کام میں لگے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ کے جواب سے دل خوش ہوا، انشاءاللہ دنیا بھی اتنی ملے گی کہ سمیٹے نہیں سوٹے گی۔ معہد العلوم سے آپ لوگ فارغ ہیں، معہد علوم کے فضلاء نے تصنیف کی ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ کل مجھ سے حیدرآباد کے مولانا ذیشان صاحب ملے، انہوں نے کافی شرح اصول الشاسی مجھے پیش کیا، ابھی عام طور سے طبع نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پڑھنے کے بعد کہا مولانا اگر آپ نے اس میں اصول الشاسی کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو یہ مستقل تصنیف کا درجہ رکھتی ہے کتاب، وہ اسی معہد کے پڑھے ہوئے۔ یہ خدمات بہت بڑی، لیکن معہد کے لیے درِ امتیاز یہ ہے کہ اس نے ہمارے پورے علاقے میں قرآن کریم کی صحیح تعلیم کو رواج کیا۔ اس کے لیے ابتلا آزمائش سے گزرنا پڑا، محنتوں سے گزرنا پڑا، لیکن مفتی صاحب اتنے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہوئے
جس کام کو ہم لوگ مختصر اور چھوٹا کام سمجھتے ہیں اس سے غافل نہیں ہوئے۔ جو آزمائشیں مخالفین کی طرف سے آتی ہیں، ادارے کے بدخواہوں کی طرف سے آتی ہیں، اس سے نمٹ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن بعض امتحانات ایسے آتے ہیں کہ اس میں خواص بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں مفتی صاحب کی زندگی میں ایک انتہائی نازک امتحان اس وقت آیا جب مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم دیوبند میں یہ فیصلہ کیا کہ عبد الرحیم مدراسی کو دارالعلوم میں آنا چاہیے۔ حضرت کے طالب علمی کے زمانے کے پرچے نکالے گئے۔ مولانا ارشد صاحب کا خاص مزاج ہے کہ ملک میں کہاں کون سے افراد لائق اور فائق ہیں ان کو مولانا جوڑ کے رکھتے ہیں، اور دارالعلوم میں ضرورت پڑی تو انہی لائق فائق ممتاز فضلہ میں سے دارالعلوم میں لے آتے ہیں۔ مولانا مدراسی صاحب آنے والے تھے، طبیعت ناساز نہیں آئے، ورنہ میں ان کے سامنے یہ بات کہتا اور وہ شہادت دیتے۔ مولانا مدراسی نے مفتی عبد الرحیم صاحب کے دیوبند جانے کے بعد مولانا ارشد صاحب سے کہا کہ جس عبد الرحیم مدراسی کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ یہی ہیں۔ مولانا گھر لے گئے اور بہت ذہن بنایا کہ آپ دارالعلوم میں آ جائیے، بڑی کتابیں پڑھا دیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کا پورے آندھرا پردیش، پورے علاقے اور آپ سب پر احسان سمجھتا ہوں۔ یہ چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا کہ مفتی صاحب نے دارالعلوم کو ترجیح نہیں دیا، ہمارے اس گاؤں دیہات کی زندگی کو ترجیح دیا۔ اگر مفتی صاحب کا یہاں قیام نہ ہوتا اور تجوید کی یہ محنت نہ ہوتی اور وہ سرپرستی قرآن کے تعلیم کی نہ کی جاتی تو آج جس طرح کا قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ملک کے ان حلقوں میں جا کر کے دیکھیے جہاں آج بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں، لیکن خدمت قرآن پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ائمہ دوم سوم درجے کا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ وہی فارسی کے طریقے سے الف ب ت پڑھنے والے کبھی تجوید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسٹیج پر پڑھنے والے ایک دو قاری آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہمارے پورے علاقے میں کہتا ہوں آپ مکاتب کے پڑھے ہوئے کو دیکھ لیں، مدارس کے پڑھے ہوئے کو دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، آپ قرآن کریم اچھا پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے مدرسے کے حافظ عمر صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، 1996 کے پڑھے ہوئے ہیں، اور زمانے سے ہمارے یہاں نورانی قاعدہ ہی پڑھا رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ حافظ عمر صاحب جس کو ہم حافظ عالم بنا دیتے ہیں وہ تو گاؤں میں امام بنتا ہے، خطیب بنتا ہے۔ جو ہمارے مدرسے کا دال چاول کھا کے چلا جاتا ہے 2-4 مہینہ، وہ مستقبل میں گاؤں کا متولی بنتا ہے، پٹیل بنتا ہے، ممبر بنتا ہے، گاؤں کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اس لیے ہماری محنت میں خسارہ نہیں ہے۔ زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ جس نے ہمارے مدرسے میں 2-4 وقت کھا پی لیا داخل ہو گیا وہ انشاءاللہ دین کے لیے کارآمدی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سارے لوگوں کو دینی خدمت سے جوڑے رکھے، ادارے کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت اجلت میں ہوں، آپ لوگ ایسے بیٹھے رہیں، میرے ساتھ ایک ولی صاحب اٹھیں گے اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔